السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا لیسن سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 15 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ قل کہہ دیجیے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمۃ، ایک کلمہ کی طرف، ایک بات کی طرف، سواء برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ کے نہ، نعبد ہم عبادت کریں گے، الا اللہ سوائے اللہ کی، ولا نشرکا اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں گے، بھی ساتھ اس کے، شیئا کسی چیز کو، ولا یتخذ اور نہ بنائے گا، بعضنا بعض ہمارا، بعضن بعض کو، اربابا من دون اللہ رب اللہ کے سوا، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر پھر گئے، فَقُولُوا اشْهَدُوا پس کہو گواہ رہو، بِأَنَّا اس پر کہ بے شک ہم مسلمون فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم اہل ایمان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان جو اہل کتاب ہے نا، ان کو دعوت دو، تبلیغ کرو کہ اس کلمے کی طرف آؤ، اس کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کیا کلمہ ہے؟ کہ اللہ سب کا ایک ہے اور ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور نہ ہی کسی کو شریعت کے قابل بنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ شریعت جو اللہ نے نافذ کر دی اسی پر ایمان لائیں گے اور اللہ کو ہی ایک مانیں گے، حرام اور حلال کا جو اختیار ہے وہ اللہ کا ہی مانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کلمے کی طرف آؤ۔ آج بھی اگر اختلافات ختم کرنے ہیں نا، امت مسلمہ میں بھی ہمارے جو فرقے بنے ہوئے ہیں ان میں اختلافات ہیں، ان کو ختم کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے بتائی ہوئی شریعت پر عمل کریں اور کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہرائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی وہی بتایا گیا ہوا کہ اہل کتاب تھے نا، اللہ کی طرف سے ان کو کتاب ملی ہوئی تھی، ان کے پاس نبی آئے ہوئے تھے، تو ان کو اس کلمے کی طرف، اس بات کی طرف بلانے کا کہا گیا ہے جو مسلمانوں کے اور ان کے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اہل کتاب کو اس بات کے ساتھ تبلیغ کرو، ہم میں سے بعض کو رب نہیں بنائے گا۔ جب ایک صحابی نے جو پہلے عیسائی تھے پھر وہ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے جب یہ آیت سنی نا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ایک دوسرے کو رب نہیں بنایا ہوا تھا، ہم نے تو اپنے راہبوں کو رب نہیں بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ اور جگہ آتا ہے ذکر اس کا، جب ہم وہ پڑھیں گے نا آیت تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، میں آپ کو اس کی تفسیر میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا، وہ آیت ہے اتخذوا احبارہم، ٹھیک ہے، وہ آیت ابھی آئے گی جب آپ پڑھیں گے نا، پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کی تفسیر میں۔ تو انہوں نے نا کہا کہ ہم نے تو رب نہیں بنایا ہوا تھا اپنے راہبوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم اس کو حلال نہیں کہتے تھے، جس کو وہ حرام کہتے تھے تم اس کو حرام نہیں کہتے تھے۔ تو اس پر ان صحابی نے کہا، جی اللہ کے رسول ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ جو علماء ہوتے تھے یہ عام لوگوں کو تورات نہیں پڑھنے دیتے تھے، ان کو جو خود پڑھ کے بتاتے تھے اور خود اپنی طرف سے ہی کہتے تھے کہ یہ اللہ نے حکم دیا تو اس پر ان کو عمل کرواتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو وہ کہتے تھے لوگ سمجھتے تھے صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے جو حلال حرام ہے اس کو پہچانا نہیں، اور جو ان کے راہب ان کو کہتے تھے یہ حرام ہے اس کو حرام سمجھ لیتے تھے، جس کو ان کے راہب کہتے تھے حلال ہے اس کو حلال سمجھ لیتے تھے۔ تو یہ رب بھی بنانا ہوتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہوتا ہے۔ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے، جب کسی اور کو اس کا اختیار دیں گے نا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، ٹھیک ہے۔
فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر پھر گئے فَقُولُوا اشْهَدُوا پس کہو کہ تم گواہ رہو بِأَنَّا کہ بے شک ہم تو مسلمون فرما بردار ہیں، یعنی ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما اور نہیں، انزلت التوراۃ اتاری گئی تورات، والانجیل اور انجیل، الا مگر، من بعدہ ان کے بعد، یعنی یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے کافی بعد نازل ہوئی ہیں کتابیں، تو تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ان کے بارے میں؟ افلا تعقلون کیا پھر نہیں تم عقل کرتے، تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ جو آپ نے پڑھا پہلے سپارے میں، جو یہودی تھے وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور جو نصارہ ہیں وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے، ہے نا۔ حالانکہ اس میں پہلے سپارے میں بھی بتایا، سورۃ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، یعنی جو یہودیت ہے، نصرانیت ہے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے کافی دیر بعد آئے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصارہ ہوں، ہے نا۔ تو اس میں یہی بتایا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، وہ تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ تورات اور انجیل تو ان سے کافی دیر بعد نازل ہوئی۔ جو تورات ہے وہ 1000 سال بعد، اور انجیل جو ہے وہ 2000 سال بعد ابراہیم علیہ السلام سے نازل ہوئی تھی، یعنی اتنا فاصلہ تھا ان دونوں کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم عقل نہیں کرتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہاں انتم تم، ہؤلاء تم وہ لوگ ہو، حاججتم تم جھگڑا کرتے ہو، فیما اس کے بارے میں، لکم جو تمہارے پاس نہیں ہے، فیما اس میں جو نہیں ہے، لکم تمہارے پاس، بھی اس کا، علم کوئی علم، تم اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ فلیما تحاجون پھر کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فیما اس بارے میں جو لیسا نہیں ہے، لکم تم کو، بھی اس کا، علم کوئی علم، یعنی جس بات کا تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تو تم اس میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی نصرانی نہیں تھے، وہ تو دین حنیفی پہ تھے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی، ولیکن اور لیکن، کانا وہ تھے، حنیفا یکسو، مسلمن فرما بردار۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے تمام باطل معبودوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف رخ کرنے والے تھے، ایک اللہ کی طرف رخ کرنے والے ایک اللہ والے تھے، مسلمہ اور اسی اللہ کے فرما بردار تھے، یہودی نصرانی نہیں تھے۔ وما کانا من المشرکین اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے۔ ان اولی الناس بے شک زیادہ نزدیک لوگوں میں سے، بی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، للذین اتبعوہ وہ لوگ ہیں وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ رہے ہو، حالانکہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑو۔ ان کے جو نزدیک لوگ ہیں نا، وہ تو یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ان کے دین پر چلتے ہیں، اور والذین آمنوا وہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے ہیں نا، یہی ان کے زیادہ قریب ہیں، تم لوگ نہیں ہو۔ واللہ ولی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ کارساز ہے، ساتھی ہے، دوست ہے مومنوں کا۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم چاہتی ہے، ارادہ کرتی ہے ایک جماعت، ایک گروہ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم کہ وہ گمراہ کر دیں تم کو، سیدھے راستے سے ہٹا دیں،
وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے ہی آپ کو، یعنی وہ دھوکہ دے رہے نا اپنے آپ کو۔ اللہ تو ساتھی ہے مومنوں کا، تو وہ کیسے مومنوں کو گمراہ کر سکتے ہیں؟ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو۔ کیسے گواہ ہیں یہ؟ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں، سب کچھ لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے پیدا ہونے کی جگہ، آپ کے والدین کے نام، آپ کی ہجرت کرنے کی جگہ، آپ کے صحابہ کی صفات، سب کچھ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں، تو وہ پھر اس کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں، تو پھر گواہ ہی ہے نا اس کے، ٹھیک ہے۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب، لما کیوں، تلبسون تم ملاتے ہو، حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم اور تم تعلمون تم جانتے ہو۔ اس میں نا یہودیوں کی، اہل کتاب کی نا دو بڑی جو غلطیاں ہیں، جو دو بڑے ان کے جرم ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا جرم ان کا کیا ہے کہ حق بات کو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے کہ تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ، یعنی سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، حق بات کو چھپاتے ہیں۔ کون سی حق بات ہے، کون سی سچی بات ہے جس کو چھپاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا جو احکامات نازل ہوئے ہیں، تو اس میں سے جو آسان ہوتے تھے نا احکامات، اس کو مان لیتے تھے، جو مشکل ہوتے تھے اس کو چھپاتے تھے اور اپنی طرف سے غلط احکامات بنا لیتے تھے، اور اس کو ایسے پڑھتے تھے جیسے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے نا۔ تو سچ بات کو جھوٹ کے ساتھ ملاتے تھے اور سچ بات کو چھپاتے بھی تھے۔ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا نا، تمام نشانیاں موجود تھیں، اس کو بھی چھپاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو بڑے جرم اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بتائے ہیں، یہودیوں کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے تم یہ اتنے بڑے جرم اللہ کے سامنے کر رہے ہو۔ تو آسان سا لیسن ہے نا یہ والا، رکوع تو بہت ہی ایزی ہے۔ اس میں ایک آپ نے پڑھا کہ رب بنانا کیا ہوتا ہے نا۔ رب یہ بنانا ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ باتوں کو حلال اور حرام کرنے کا کسی کو اختیار دیا جائے، ہے نا۔ حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے نا، اللہ کے سوا اگر ہم کسی اور کو یہ اختیار دیں گے تو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ یہودی نصرانی نہیں تھے، بلکہ وہ تو دین حنیفی پھر تھے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مومنین ہیں نا، وہ ان سے زیادہ تعلق میں قریب ہیں بجائے تمہارے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دو بڑے جرم بھی بتائے، ایک کیا، حق کو باطل کے ساتھ ملانا، اور دوسرا حق بات کو چھپانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو اور ایمان لے آؤ، اس کو خود سے ریوائز کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔